ناظرین آداب 16 فروری 2022 مطابق 14 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے ہندوستان میں مسلمانوں پر کیے جا رہے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہر نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ کرناٹک حجاب تنازعہ، مسلم خواتین کو آن لائن تشدد کا نشانہ بنانے اور ہریدوار دھرم سنسد میں مسلمانوں کی مبینہ نسل کشی جیسے بیانات پر ضروری اقدامات لیے جائیں۔ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ معلومات دیتے ہوئے OIC نے ٹویٹ کیا، اسلامی تعاون تنظیم نے ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے ہریدوار میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق حالیہ عوامی مطالبات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی جیسے اسلامک ممالک کے گروپ کے بیانات پر بھارت نے تلخ رد عمل ظاہر کیا۔ بھارت نے کہا ہے کہ ایسی باتیں کر کے یہ ملک اپنی ہی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سخت الفاظ والے بیان میں وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھارت میں مختلف مدعوں پر غور کیا جاتا ہے اور آئینی ڈھانچے اور میکانزم کے تحت سلجھایا جاتا ہے۔ اس میں جمہوری اصولوں اور پالیسیوں کا بھی پورا دھیان رکھا جاتا ہے۔ وزارت کے بیان میں کہا گیا ہے کہ OIC سیکریٹریٹ کی فرقہ وارانہ ذہنیت اس حقیقت سے پرے ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں حجاب کے تعلق سے آج بھی زبردست بحث ہوئی، جس میں ایڈوکیٹ دیودت کامت نے بنیادی حقوق کے تعلق سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پوچھے جانے پر بین الاقوامی سطح کے دلائل پیش کیے۔ اس سے قبل ایڈوکیٹ محمد طاہر نے عدالت میں یہ اپیل کی کہ ریاستی حکومت عدالتی فیصلے کا غلط استعمال کر رہی ہے اور تمام اسکولوں میں زبردستی لڑکیوں کا حجاب نکلوایا جا رہا ہے۔ بتا دیں کہ کرناٹک حجاب معاملے میں منگل کو بھی ہائی کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ بینچ نے سماعت 16 فروری تک بڑھا دی ہے۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل نے منگل کو کہا ہے کہ اتر پردیش میں گائے دبلی اور گوشالائیں چلانے والے موٹے ہو رہے ہیں۔ دھاتا انٹر کالج کے احاطے میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بگیل نے کہا کہ UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ گرمی اور چربی نکالنے جیسے بیانات دینے کے بجائے گو ماتا کی صحت پر دھیان دے تو شاید گناہ سے نجات ملے۔ غیر منقسم بہار کے اربوں روپے کے مشہور چارہ گھوٹالے میں ڈورنڈا ٹریجری سے 139.35 کروڑ روپے کی غیر قانونی نکاسی سے جڑے معاملے میں منگل کو CBI کے خصوصی جج SK ششی کی عدالت نے منگل کو راشٹریہ جنتا دل سپریمو لالو پرساد سمیت 75 ملزمین کو قصوروار قرار دیا، جبکہ 24 ملزمین کو ثبوت کے فقدان میں بری کر دیا گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان گزشتہ کئی دنوں سے رسہ کشی کا ماحول قائم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف جہاں یوکرین کے صدر نے اپنے فیس بک پوسٹ کے ذریعے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل روس کی طرف سے یوکرین پر حملہ کیا جا سکتا ہے، وہیں امریکہ کی طرف سے بھی بغیر کسی تنبیہ کے روس کی طرف سے حملہ کیے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ان سب کے درمیان ہندوستان نے بھی ایڈوائزری جاری کر اپنے شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ لکھنؤ سینٹرل ودھان سبھا حلقے سے کانگریس امیدوار صدف جعفر نے منگل کو مچھلی محل کے لال کوٹھی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسطی خطے کو شہر کا دل کہا جاتا ہے، لیکن یہاں ترقی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں RO پلانٹ کا گھپلا ہوا ہے، آج بھی لوگ آلودہ اور بدبودار پانی پینے پر مجبور ہیں۔ علاقے کی سڑکیں خراب اور نالیاں گندگی سے بھری پڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے موجودہ MLA نے شکست کے خوف سے علاقہ چھوڑ دیا ہے۔ لکھنؤ کے مغربی حلقے سے BSP امیدوار قائم رضا خان نے اپنے حلقے کے کئی علاقوں میں رابطہ قائم کیا۔ ان کے ساتھ حامیوں سمیت مقامی لوگ موجود رہے۔ سفراز گنج واقع بلالی مسجد کے پاس سے شروع ہونے والا یہ جلوس آس پاس کے کئی علاقوں سے گزرتا ہوا کیمپل روڈ پر جا کر ختم ہوا۔ الیکشن کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے درمیان لکھنؤ شمالی حلقے سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار پوجا شکلا نے اپنی انتخابی مہم آج بھی جاری رکھی۔ پوجا شکلا نے کہا کہ سماجوادی پارٹی اور اکھلیش یادو عوام کے بہتر زندگی کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سماجوادی پارٹی کی حکومت بننے کے بعد سابقہ کی طرح مفاد عامہ کے کام شروع کیے جائیں گے۔ داماد رسول حضرت علی علیہ السلام کی یوم ولادت کی مناسبت سے ضلع بھر میں مختلف تقریبات اپنے روایتی اہتمام اور تذوق و احتشام کے ساتھ منعقد کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات کو یاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں شہر امروہہ، نوگاواں، سادات میں مختلف سماجی، ادبی اور مذہبی تنظیموں کے زیر اہتمام سبیل اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ انجمن تحفظ آزاداری، انجمن رضاکاران حسینی، جان نثاران حسین، سادات امروہہ، انجمن اکبری، انجمن بنی ہاشم وغیرہ کی جانب سے لنگر، پھل تقسیم اور شربت کی سبیل کا
اہتمام کیا گیا۔ حسینی بلڈ گروپ کی جانب سے شہر امروہہ کے عزا خانہ محلہ احمد نگر میں خون عطیہ کیمپ کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ عملوں میں عزا خانہ ابو طالب واقع محمود پورہ میں من جانب ہاشمی گروپ عمل عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں مولانا مظاہر حسین محمدی پرنسپل مدرسہ باب العلم مبارک پور نے خطاب کیا۔ مولانا نے کہا کہ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہی وہ پہلے اور اکلوتے فرد ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو اور محمد کمیل املوی، قاسم رضا ثقلین حیدر، رضی حسن، عرفان علی، مولانا محمد مہدی اصفہانی، مولانا حسن عباس شہیدی، مولانا مظاہر انور معروفی، مدرس اعلیٰ مدرسہ امامیہ املو نے بارگاہ امامت و رسالت منظوم خراج عقیدت پیش کیے۔ سنبھل میں تقریباً ایک ماہ کی الیکشن مہم سے آج امیدواروں کو سکون مل گیا۔ اب وہ امیدوار روزانہ کی بھاگ دوڑ کے بعد اب وہ آرام کر رہے ہیں۔ اگرچہ حساب کتاب جاری ہے، مگر سبھی امیدوار میڈیا کے سامنے ناپ تول کر ہی جملے بول رہے ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں حاوی رہنے والے امیدوار جیت کو یقینی مان رہے ہیں۔ مخالف کو کہیں دوسرا تو کہیں تیسرا مقام دیا جا رہا ہے۔ سنبھل اسمبلی سیٹ پر مقابلہ سے رخی ہو چکا تھا اور اب تک عوام بھی کشمکش میں ہے کہ آخر کون جیتے گا۔ بہوجن سماج پارٹی کے ٹانڈا اسمبلی حلقے کے امیدوار شبانہ خاتون کے نمائندہ اور ان کے شوہر سید غوث اشرف نے حلقے کے مواضعات کا دورہ کر کے عوامی رابطہ کیا اور بی ایس پی امیدوار شبانہ خاتون کے لیے عوام سے حمایت کا مطالبہ بھی۔ عوامی رابطے کے دوران انہوں نے بی ایس پی کی پالیسیوں کو لوگوں سے واقف کراتے ہوئے کہا کہ بی ایس پی تمام طبقوں کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور ضلع کی ترقی کے لیے بھی سنجیدہ ہے۔ مکتب فیضان حقانی کے زیر اہتمام استاد الحفاظ حافظ سراج احمد مغفور کی یاد میں عظمت قرآن کانفرنس، نعتیہ و منقبتی مشاعرہ سکراول ٹانڈا میں حافظ محمد حامد کی صدارت اور قاری جمال اشرف نظامی اشرفی کی نظامت میں منعقد ہوا۔ پروگرام کا آغاز حافظ کمال احمد کے تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ پروگرام میں ستارہ اردو ایوارڈ سے سرفراز محمد شفیع نیشنل انٹر کالج ہنسور کے استاد محمد اسلم خان نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نعت کا موضوع بظاہر بڑا آسان، عام فہم اور سادہ لگتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اس میں ذرہ بھر کوتاہی کی گنجائش نہیں، ذرا سی لغزش ہوئی اور نعت گو کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اودنامہ میں شائع جہانما کی خبروں کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سفیر اور اسسٹنٹ نمائندہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف یک طرفہ پابندیاں عائد کرنا خاص طور پر طب اور انسانی سامان کے شعبے میں انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ یہ بات زہرا ارشادی نے پیر کے روز اقوام متحدہ کی سماجی ترقی کمیٹی کے سالانہ اجلاس کے خطاب پہ کہی۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی پابندی کے اقدامات نے جن ممالک پر پابندیاں عائد کی ہیں وہاں معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے بنیادی طبی سامان کا حصول بہت مشکل بنا دیا ہے، جو شہریوں کی زندگی اور صحت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ ارشادی نے کہا کہ غیر ملکی کرنسی کے وسائل پر عائد سخت پابندیوں کی وجہ سے ادویات، آلات اور صحت کے سامان کی فراہمی میں شدید رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ یہ غیر قانونی اقدامات خواتین، بچوں اور مریضوں سمیت انتہائی کمزور شہریوں کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ ایرانی اور برطانوی وزرائے خارجہ نے ویانا میں ہونے والے مذاکرات کے ساتھ ساتھ افغانستان اور یمن کے مسائل کے حوالے سے تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پیر کے روز اپنی برطانوی ہم منصب لیز ٹراس کے ساتھ ایک ٹیلی فونک رابطے کے دوران گفتگو کی۔ ٹراس نے ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے بارے میں لندن کے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات دونوں فریقوں کے مفادات کو پورا کریں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک کتاب علی عدالت انسانی کی آواز کے مصنف اور لبنان کے معروف عیسائی محقق مرحوم جارج جرداق کی اہلیہ مادام یولا نے امیر المومنین علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر ایرانی سفارت خانے کے ثقافتی مشیر عباس خامہ یار سے ملاقات کی اور ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے جارج جرداق کو امیر المومنین علیہ السلام کا پیرو قرار دیا اور کہا کہ وہ علی کی پیروی کرتے ہوئے حق و حقیقت کی پاسبانی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے ایک انسان تھے۔ عدالت عالیہ لاہور نے معروف ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کیس میں نامزد مرکزی ملزم محمد وسیم کو بری کر دیا ہے، جو مقتول ماڈل کا بھائی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ کے جسٹس سہیل ناصر نے اس مقدمے میں فریقین میں راضی نامہ ہونے اور گواہوں کے اپنے بیانات سے منحرف ہونے پر مرکزی ملزم وسیم کو بری کیا تھا۔ جاپان کے وزیر دفاع نوبو کیشی نے منگل کو بتایا کہ
جاپان کے بحیرہ اوکوٹسک اور بحیرہ جاپان میں روس کی فوجی مشقوں پر گہری تشویش ہے، جسے وہ یوکرین کے ارد گرد کشیدگی کے دوران روسی فوجی صلاحیتوں کی نمائش کے طور پر دیکھتا ہے۔ وزیر دفاع نے ایک بیان میں بتایا کہ یوکرین کے ساتھ سرحد پر روسی فوج کی حالیہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ روس فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے اور مغرب اور مشرق دونوں میں اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور ترکی نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد آل نہیان اور صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات کے موقع پر دفاع اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سے متعلق 13 سمجھوتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان 2013 کے بعد متحدہ عرب امارات کے اپنے پہلے 2 روزہ دورے پر پیر کو ابوظہبی پہنچے تھے۔ انہوں نے ترکی سے اڑان بھرنے سے قبل اس امید کا اظہار کیا کہ ان کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ ملے گا۔ ملک بھر میں ٹرک ڈرائیوروں کے مظاہروں اور سرحدوں کے درمیان تجارت میں رکاوٹ کا سامنا کرتے ہوئے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جسٹن ٹروڈو اپنے والد کی جانب سے لگائے گئے ایمرجنسی کے 50 سال بعد حالت امن میں ہنگامی حالت کا اعلان کرنے والے کینیڈا کے واحد رہنما بن گئے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے احتجاج کی فنڈنگ سے نمٹنے کے لیے متعدد سخت اقدامات متعارف کرائے، جن میں بینکوں کو عدالتی حکم کے بغیر احتجاج سے منسلک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔